قربانی کے اگلے دن اور دوسرے پہلے گندگی کم ہے، اتنی بدبو، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے، اتنی غلاظت، اتنی گندگیاں، خون کی بدبو، اوجڑیاں، چھیچڑے، کوؤں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں، انسانوں کی نہیں ہوتی، اتنی گندگی۔ دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ یہ جو خون گرتا ہے نا 2-3 دن کے بعد سڑتا بھی ہے، اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی۔ نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو، کچے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو، وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے ہوئے جو گوشت کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غضبناک ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی، آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے۔ اگر نبی کو بہت سخت نفرت تھی تو مفتی طارق مسعود سے میرا سوال ہے کہ اس قدر گندے اور غلیظ پانی کے اندر نبی جو ہے وہ وضو کیوں کرتے تھے؟ ہم صحاح ستہ کی احادیث کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اس قدر گندگی والے پانی کے اندر وضو کرتے تھے جس کے اندر مرے ہوئے کتوں کا گوشت ہوتا تھا اور حیض کے گندے کپڑے ہوتے تھے جس کے اندر سے بہت ساری بدبو آتی ہے، اور لکھا ہوا ہے احادیث میں کہ بدبودار چیزیں ہوتی تھیں اس پانی کے اندر۔ اور نبی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں اتنے گندے پانی میں آپ رہے، تو نبی نے جواب دیا کہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا، پانی ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ آپ اس احادیث میں پڑھ سکتے ہیں۔ سنن النسائی 327 کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی وضو کرتے تھے ایسے گندے پانی کے اندر جہاں پر حیض کے گندے کپڑے اور کچرا پھینکا جاتا تھا۔ اور اب آپ کو دکھاتا ہوں میں وضو ہوتا کیسے ہے۔ وضو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پانی کو اٹھا کر ناک کے اندر اور منہ کے اندر لیا جاتا ہے اور کلی کی جاتی ہے۔ اگر وضو اس طرح سے ہوتا ہے تو میرا مفتی طارق مسعود صاحب سے بہت سمپل سا سوال ہے کہ اگر نبی کو بدبو سے بہت نفرت تھی تو کس طرح سے وہ اتنا گندا اور غلیظ پانی اپنے منہ کے اندر لے سکتے تھے اور ناک کے اندر ڈال سکتے تھے؟ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں یہ پانی صرف اتنا ہی غلیظ اور گندا نہیں تھا، اس کے اندر انسانوں کے پخانے بھی ہوتے تھے۔ جی ہاں، میں احادیث سے ثابت کروں گا آپ کو۔ بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی، آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 67 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پخانے اس پانی کے اندر ڈالے جاتے تھے اور یہ پانی نبی نے اپنے منہ کے اندر لیا۔ میرے مسلمان دوستوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایسے نبی کو فالو کرتے ہیں جو کہ گندا پانی، پخانے کا پانی اپنے منہ میں اور ناک میں ڈالے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ میرے تمام مسلمان دوستو سن رہے ہیں، ایک بار ذرا ٹھنڈے دل سے ضرور سوچئے گا اور ضرور اس پہ عمل کیجئے گا کہ کیا آپ ایسے شخص ہیں جو آپ خود اس سنت پہ جو نبی نے کرا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پخانے والے پانی کو اپنے منہ میں لے سکتے ہیں؟ میں یہ چیلنج کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان شخص نہیں جو اس سنت کو پورا کر کے دکھائے کہ پخانہ والا گندا پانی اپنے منہ میں لے یا اپنی ناک میں ڈالے یا اس پانی سے منہ بھی دھوئے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وضو میں منہ بھی دھویا جاتا ہے۔ کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسا نہیں کر کے دکھا سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اتنے پاک تھے کہ جب ان کو پخانہ آتا تھا تو وہ کس طرح سے صاف کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ میں آپ کو حدیث سے ثابت کروں گا کہ آج جو آپ پانی سے صاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، مگر یہ اصل سنت نہیں۔ اصل میں نبی پتھروں کے ساتھ اپنے آپ کو صاف کرتے تھے جب وہ پخانہ کر لیتے تھے۔ سنن النسائی میں حدیث نمبر 42 کے اندر لکھا ہے کہ نبی کو ایک بار ضرورت پڑی پخانہ کرنے کے بعد تو انہوں نے صحابہ نے ان کے لیے 3 چیزیں لے آئے، جس میں سے 2 پتھر تھے اور 1 گوبر تھا۔ تو نبی نے گوبر کو پھینک دیا اور کہا یہ شیطان کا کھانا ہے، مگر پتھر کو استعمال کرا اور اس سے اپنا پخانہ صاف کیا۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اتنے صاف اور پاک تھے کہ وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ یا کوئی نوالا نیچے گر جائے تو اس نوالے کو کبھی یہ مت سمجھنا کہ یہ گندا ہے یا برا ہے، اس کو اٹھا کر جھاڑ کر اور کھا لینا چاہیے۔
یہ ہے نبی کا فرمان۔ سنن ابن ماجہ 3278 کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کبھی لقمہ نیچے گر جائے زمین پر اور وہ زمین پہ گندا ہے، تم اس کو اٹھا کر گند کو صاف کر کے اس کو کھا سکتے ہو، ورنہ یہ شیطان کھا لے گا۔ اور آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک ایسا بھی مسلمان نہیں دیکھیں گے جو اس سنت پہ عمل کرے، کبھی بھی گند اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالے گا بلکہ کھانا پھینک دے گا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایک اور بہت پاکیزہ بات ہے جس کو ہمیشہ مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں بول کر کہ ہم بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ اور دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گندگی کا کام ہے، مگر نبی نے کیا کیا آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری 224 کے اندر نبی اتنے پاکیزہ تھے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک سنت ہے جو کہ آج کے مسلمان کو نہیں پتہ اور وہ بیٹھ کے کرتا ہے۔ کیا مفتی طارق مسعود کسی ایک بات کا بھی جواب دے سکتے ہیں؟ دوستوں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا مفتی طارق مسعود میری اس ویڈیو کا جواب دیں گے یا کوئی بھی مسلمان میری اس ویڈیو کا جواب دے سکتا ہے۔ دوستوں مجھے یہاں پر انجیل مقدس کی ایک بات بہت پسند آتی ہے۔ میتھیو چیپٹر 23 ورس 25 سے 26 کے اندر حضرت مسیح کا قول ہے کہ تم اپنے باہر کی گندگی کو صاف کرتے ہو اور اس پہ دھیان دیتے ہو، حالانکہ تمہیں اپنے اندر کی دل کے گند کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کی صفائی کرنے سے آپ ایک اچھے اور بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو توفیق ملے تو ضرور نیچے کامنٹ سیکشن پہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔